سلفائٹ ایپیسوڈ 13۔ یار آرجے، آج کل مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ مکی آرجے کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا، کسی نئی لڑکی پر دل آ گیا ہے کیا؟ آرجے نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایک پرانی ہے، بس دل کرتا ہے وہ مل جائے، کہیں جسے حاصل کرنے کی طلب بڑھ سی گئی ہے۔ اور آرجے نے مکی کی بات پر کہا لگایا تھا، تم پاگل ہو گئے مکی، ایک مڈل کلاس لڑکی جو بقول تمہارے جاہل سی ہے، اس کے لیے مر رہے ہو؟ آرجے نے اس کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ یار جاہل تو وہ واقعی ہے، اسی لیے تو کبھی ملنے نہیں آئی مجھ سے، اور عرصہ ہو گیا کبھی بات نہیں کی، لیکن پھر بھی دلکش بہت ہے۔ مکی نے اس کی تصویر کو ذہن میں لاتے ہوئے کہا، جو اس نے اپنی کزن کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اگر اتنی دلکش ہے تو جاؤ نا، گھر کا پتہ ڈھونڈو اور اٹھا کر لے آؤ اسے۔ آرجے نے پھر کہا لگایا تھا، کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ مکی خباثت سے ہنسا تھا۔ یار ویسے میرا تو اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں، تم تو بڑے دل والے ہو، بھابھی کو چھوڑ دیا نکاح کر کے؟ مکی نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، ویسے ماننا پڑے گا یار، موبائل تو اس کے پاس بٹنوں والا تھا، اور غرور توبہ توبہ۔ آرجے خالص جاہلانہ قسم کے انداز میں بولا تھا، بالکل مکی والا انداز۔ آرجے کو اچھے سے یاد تھا کہ ہانم کے پاس سمارٹ فون نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر مکی کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا، اوکے یار ٹاپک چینج کرو، دماغ نہ خراب کیا کرو۔ ایک پل کے اندر وہ واپس آرجے بن گیا تھا، جسے کسی چیز سے نہ فرق پڑتا تھا نہ کسی چیز میں دلچسپی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہانم کے ذکر پر اسے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی، اور مکی کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ آرجے ہانم کا مذاق کیسے اڑا لیتا تھا اس کے ساتھ مل کر، حالانکہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو موضوع گفتگو نہیں بنایا تھا۔ آرجے نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اچھالا تھا، جبکہ مکی نے موبائل نکال کر دوبارہ سے وہ نمبر ملایا تھا جو اس نے کچھ عرصہ پہلے پیرس کے ریسٹورانٹ پر ملایا تھا، جو بن جا رہا تھا، لیکن خلاف معمول اس وقت اس نمبر پہ بل جا رہی تھی۔ زبیدہ آپا کی باتوں نے ہانم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل ڈر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اٹھی تھی جبکہ موبائل پر ہونے والی بیپ نے اسے متوجہ کیا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تب فون بھی آیا تھا، لیکن اس نے غور نہیں کیا۔ ابھی تک ناراض ہو جان؟ نمبر اور میسج دیکھ کر ہانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ابھی کل ہی اس نے اس موبائل میں اپنی پرانی سم ڈالی تھی، اسے کچھ نمبروں کی ضرورت تھی جو اس نے نئی سم میں کاپی کیے تھے، اور آج اسے پھر میسج آ گیا تھا۔ ہانم کا دل مزید برا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ شخص اس کی جان چھوڑ دے۔ خدا سے ڈر اے ابن آدم، خدا سے ڈر۔ کانپتے ہاتھوں اور نم آنکھوں سے ہانم نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا، اور پھر موبائل بند کرنے کے بعد ایک بار پھر سے رو دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہ الفاظ دوسری جانب موجود شخص کو اندر تک جھنجھوڑ گئے تھے۔ حمدان صاحب کا فون آیا تھا، نہ جانے اس بار آسیہ بیگم خود پر ضبط نہیں رکھ پائی تھی، اور انہوں نے روتے ہوئے طارق کے متعلق سب کچھ حمدان کو بتا دیا تھا۔ وہ اکیلی عورت تھک گئی تھی حالات کا مقابلہ کرتے کرتے۔ طارق نے دھمکی دی تھی کہ شادی تو وہ ہانم سے ہی کرے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آسیہ بیگم کو روتا دیکھ سیٹھ حمدان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اس لڑکے کو شوٹ کر دے۔ آسیہ روئیں نہیں، اور میری بات غور سے سنیں، جب تک میں ہوں نا، کوئی تم لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کب تک ساتھ دیں گے ہمارا؟ اس بات کا بھی لوگ غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ آسیہ بیگم نے دکھی لہجے میں بتایا، میں ہمیشہ ساتھ دوں گا، بس تم ایسا کرو کہ مجھے ساتھ دینے کا حق دے دو۔ مجھ سے نکاح کر لو آسی، نکاح کر لو۔ جس بات کو کرنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے اور بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ آج ایک ہی پل میں کہہ گئے تھے۔ آسیہ بیگم کو لگا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ وہ حیرت سے منہ کھولے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جس سے حمدان کی آواز ابھر رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے حمدان، شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ آسیہ بیگم بھڑک اٹھی تھی، ان کا بھڑکنا بھی بجا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھے حمدان نے پریشانی سے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ میری بات سنو آسیہ، یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے۔ حمدان نے اسے سمجھانا چاہا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ آسیہ بیگم روحانسی ہو گئی تھی، وہ جانتی تھی ہمارا معاشرہ کس قدر منافق ہے۔ غزوہ موطا سے واپسی کا منظر ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی ہیں۔ اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر طیار کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی تیار کر لیا ہے کہ دور سے آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جعفر نہیں بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، حضرت اسماء اندازے سے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے ہم سفر، ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا
تو حضرت اسما کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا وسیع القلبی والا دور تھا۔ ایک مسلمان بیوہ کو کیسے ان حالات و جذبات کے دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا؟ یار غیر انبیاء میں سب سے زیادہ افضل شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا، اور بچوں کو باپ جیسی گھنی شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسما بنت امیس نے غسل دلوایا۔ 2 دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیرت مند جلان ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوراً معاشرتی دھارے کی زندگی میں ہم آہنگی کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہیں بلکہ شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر کے چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن آپ نے صرف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں بلکہ فرزند ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا جیسے اپنے بھتیجوں کو پالا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا بھی محافظ تھا؟ یہ سن کے رشک آتا ہے، ہم صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہونے کی خواہش بھی کرتے ہیں، ان جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب نفس پر زد آئے تو خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ بیوہ اور ان کے بچوں کو تحفظ دینا ایسے معاشرے میں رچا بسا کام تھا کہ اس کے لیے کوئی تقریر کرنے، کوئی مہم چلانے، کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے رویے، ایک اور پاکیزہ صحابیہ حضرت عاتقہ کی مثال اب سامنے ہے۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے اور اس جوڑے کی محبت عرب میں ایک مثال بن گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے ایک دن محبت میں آ کر ان سے عہد کروا لیا کہ اگر میں آپ کی زندگی میں وفات پا گیا تو آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گی۔ پھر حضرت عبداللہ کچھ عرصہ بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال محیر العقل تھی، اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر آپ نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت عمر جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت عاتقہ کو اپنے نکاح میں لیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر بھی شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اب حضرت عاتقہ ان کے نکاح میں آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت زبیر بن عوام بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جس سے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کو شہداء کی زوجہ کہا جاتا تھا۔ اس عظیم مثال کا معاشرے سے مقابلہ کریں، کیسا کھلے دل والا معاشرہ تھا، اور ہمارا معاشرہ کیسا تنگ نظر اور گھٹن کا شکار ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں بیوہ کو تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جن مشکلات و مصائب کے پہاڑ، مردوں کی نظروں اور دوسروں عورتوں کے ساتھ یہ خواتین زندگی گزارتی ہیں، معاشرہ ان سے جینے کا حق سلب کر لیتا ہے۔ وہ یہ تمام ان واقعات کو سوچ کر افسردہ سی خاموشی اختیار کر گئی تھی، جسے ہمدان نے اچھی طرح بھانپ کر بات بدلی اور مخاطب ہوئے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، میری ہانی بیٹی سے بات کرواؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہمدان نے بات بدلتے ہوئے کہا، وہ چاہتے تھے کہ آسیہ اس بات کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ جی انکل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آسیہ بیگم نے فون حانم کو پکڑا دیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹا آپ نے لسٹ چیک کی؟ فرسٹ لسٹ میں آپ کا نام آ چکا ہے؟ اب یہ بتاؤ، واقعی آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، جبکہ حانم تو دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی میرٹ پر پورا اتری ہے۔ کتنے ہی پل وہ خوشی سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ بولے ہانی بیٹا، وہ پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، مجھے اسی یونیورسٹی سے پڑھنا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس کل آپ نے تیار رہنا ہے، 12 بجے کے قریب میں لینے آ جاؤں گا، پھر آپ کے ایڈمیشن کے لیے چلیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر چکے تھے، جبکہ حانم کا دل خوشی سے اڑ رہا تھا۔ وہ ایک پل میں جیسے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا تھا کہ ہارنا ہے جارڈن، تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ اینتھنی سر پہ ہاتھ رکھے افسوس سے سامنے بیٹھے جارڈن سے کہہ رہا تھا۔ ہر وقت سر پہ خون کیوں سوار رہتا ہے تمہارے؟ اچھے بھلے ٹھیک جا رہے تھے، اچانک تمہیں کیا ہوا تھا؟ مجھے نہیں پتا اینتھنی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے ہوا کیا تھا۔ اچانک وہ ہاسپٹل والی لڑکی، وہ کہتا اچانک چپ ہو گیا تھا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ دیکھو جارڈن، اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو ابھی ختم کر دو، یہ لڑکیاں مردوں کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اینتھنی نے اسے سمجھایا، کوئی چکر نہیں ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ وہ چیخا تھا۔ اس سے پہلے اینتھنی کچھ کہتا، جارڈن کے موبائل پر آنے والی کال نے اسے متوجہ کیا تھا۔
ہیلو مسٹر جارڈن، کہاں ہیں آپ؟ آپ کی مدر کی حالت بہت نازک ہے، ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ دیر تک پیسے لے کر نہ پہنچے تو ہم آپریشن نہیں کریں گے اور ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جارڈن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ آپ آپریشن کی تیاری کریں ڈاکٹر، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ مجھے پیسے چاہیے اینتھنی، موم کا آپریشن ہے اور لازمی ہے۔ پیسوں کا ذکر سن کر اینتھنی نے منہ بنایا تھا۔ جو کام تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد ایک پیسہ نہیں بنتا تمہارا۔ مجھے پیسے چاہیے اینتھنی، کہا نا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ اینتھنی ڈر کے پیچھے ہوا تھا۔ وہ جارڈن کے غصے سے اچھے سے واقف تھا۔ کتنے پیسے؟ اینتھنی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جتنے بھی ہے سب دے دو، وہ پریشان سا کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اینتھنی نے پیسوں کا بیگ اس کے سامنے رکھا تھا۔ شام کو فائٹ ہے جو تمہیں ہر حال میں جیتنی ہے، سمجھ گئے نا تم؟ اینتھنی نے کہا تھا۔ ہاں سمجھ گیا۔ جارڈن اس بات میں سر ہلاتا پیسے لے کر باہر نکل گیا تھا۔ آسیہ بیگم کو اس رات نیند نہیں آئی تھی۔ ہمدان اور طارق کی باتوں نے اس کا سکون ختم کر دیا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، کبھی حانم کا چہرہ دیکھتی تو کبھی طارق کا خیال اسے جھنجھوڑ دیتا۔ میری ہانی اس طارق کے لیے نہیں بنی، وہ خود سے کہہ رہی تھی، اور ہمدان، اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ شادی شدہ ہے، ایک بیٹی کا باپ ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ ہمدان کی باتیں انہیں سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ ہمیں یہ محلہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، لیکن جائے کہاں؟ سوال اسے الجھا رہے تھے۔ جب وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی تو خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما، ہمارا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی بھی نہیں، ہم پر رحم کر مالک۔ وہ نہ جانے کتنی دیر دعا مانگتی رہی تھی۔ اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے سے ان کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جارڈن بیٹا، تم آ گئے میرے بچے۔ مارتھا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر جارڈن کو دیکھا تھا، جو اس کا ہاتھ تھامے پاس بیٹھا تھا۔ موم آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں پیسے لے آیا ہوں، آپ کا آپریشن ہوگا پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گی، جارڈن نے نم آنکھوں سے کہا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ نہیں، میں اب اور نہیں جی سکتی۔ موم ایسی باتیں مت کریں، آپ کو جینا ہے، ہمارے لیے، میرے لیے، اپنے جارڈن کے لیے۔ وہ رو دیا تھا۔ میری بات دھیان سے سنو، مارتھا نے اپنی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ کہا تھا۔ تمہارا ڈیڈ، مت نام لے اس شخص کا موم، مجھے نفرت ہے اس سے۔ جارڈن نے ان کی بات کاٹی تھی، ان کے اندر اپنے باپ کے ذکر پر اذیت سی پھیل گئی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھ سے بھی۔ اگر وہ پیار کرتے تو وہ چھوڑ کر نہ جاتے موم۔ جارڈن کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر مارتھا کے ہاتھ پہ گرا تھا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ مجبور تھا میرے بچے، مجبور تھا۔ تم میرے بعد اس کے پاس چلے جانا، دیکھنا وہ تمہیں اپنا لے گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا موم، آپ کو میرے لیے جینا ہے، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ جارڈن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جارڈن، تم خوش رہو گے، مارتھا نے اسے نصیحت کی تھی۔ آپریشن کا ٹائم ہو چکا ہے مسٹر جارڈن، ہمیں انہیں لے کر جانا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ جارڈن نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ مارتھا نے ایک شفیق سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا، پھر ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی کل کائنات کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جارڈن کو یاد آیا تھا کہ اس کی فائٹ تھی جو اسے کسی بھی قیمت پر جیتنی تھی۔ وہ آنکھوں کو صاف کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہانو آپی، انکل آ گئے ہیں، باہر جلدی آؤ، جواد نے خبر دی۔ حانم تیار تھی، اس نے چادر اٹھا کر اچھی طرح سے اوڑھ رکھی تھی۔ دھیان رکھنا اپنا، اور جب ایڈمیشن ہو جائے تو فون کر دینا۔ آسیہ بیگم نے اسے تنبیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے امی، حانم نے فائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہمدان صاحب اندر نہیں آئے تھے، وہ باہر ہی گاڑی میں بیٹھے رہے تھے۔ وہ دعا مانگتی گھر سے باہر نکلی تھی۔ حانم نے دکان کے باہر کھڑے طارق کو دیکھا تھا، جو اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جسے ہمدان صاحب نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا آگے بڑھا دیا تھا۔ بی جان، اس گدھے کو فون کر کے سمجھا دیں کہ اب وہ سنجیدہ ہو جائے اپنے مستقبل کو لے کر، سید جبیل بی جان سے کہہ رہا تھا، اور تعریف آر جے کی ہو رہی تھی۔ جبیل صاحب آر جے کو ہمیشہ گدھا ہی کہتے تھے، اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ شاہ نے فون کیا تھا اسے، وہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی نہیں چھوڑنا چاہتا، بی جان نے بتایا، کیونکہ کچھ دن پہلے ضیاء جبیل نے اسے فون کیا تھا، جو بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ اللہ اس گدھے کو عقل دے۔ وہ پریشان ہوئے تھے۔ بھائی جان، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا، بی جان نے تسلی دی تھی۔ بچہ نہیں ہے، وہ باپ ہے سب کا، لیکن عقل تو اس میں گدھے جتنی بھی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے، جبکہ بی جان سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے آر جے کو عقل آ جائے۔
آپ خوش ہیں نا ہانی بیٹا؟ ہمدان صاحب نے خاموش بیٹھی خانم سے پوچھا تھا۔ جی انکل بہت، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس یونیورسٹی میں پڑھ پاؤں گی۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، اب وہ واپس گھر جا رہے تھے۔ خانم کے ڈپارٹمنٹ والے سیٹھ ہمدان کو اچھے سے جانتے تھے، انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، جلدی اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب دل لگا کر پڑھنا اور کچھ بن کر دکھانا۔ وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اب میرا گھر دیکھنا چاہو گی یا آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ انکل پھر کبھی دیکھ لوں گی، ابھی آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ خانم نے جواب دیا تھا۔ آپ کی وائف کیسی ہے انکل؟ اچانک خانم نے سوال کیا تھا۔ وہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر خانم چونکی تھی۔ جب ماہین پیدا ہوئی تھی تبھی مجھے چھوڑ گئی تھی، وہ افسردہ سے کہہ رہے تھے۔ خانم کو افسوس ہوا تھا۔ میں آسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر خانم نے جھٹکے سے رخ موڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ خانم کو حیرت ہوئی۔ ہرگز نہیں، وہ سنجیدہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کروں۔ ساری زندگی اس نے پریشانیوں میں گزاری ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو محلہ کا تو کوئی کیا، دنیا کا بھی کوئی انسان آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر پائے گا۔ خانم کو ان کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ لیکن انکل امی، اس نے انکار کر دیا، وہ نہیں کرنا چاہتی، اسے زمانے کا ڈر ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ خانم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں نے ساری زندگی دکھوں میں گزاری تھی۔ وہ خود دل سے چاہتی تھی کہ اس کی ماں اب خوش رہے، اپنی زندگی کو جیے۔ اگر آسی مان گئی تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ خانم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں انکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں خود چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے بچپن سے آسی کو چاہا ہے۔ میں باہر پڑھنے گیا تھا تاکہ اسے اچھا مستقبل دے سکوں، لیکن شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جب آسی کی شادی ہوئی اس سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں آیا ضرور تھا لیکن بہت پریشان تھا۔ اپنی چاہت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی تھی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ انکل آپ کی وائف کون تھی؟ مطلب کیسے شادی ہوئی تھی؟ وہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، یہاں کی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی۔ کمپنی والوں نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا اور اسے وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ رات وہ ہوٹل سے بھاگ گئی تھی اور اتفاقاً میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے مجھے اس سے تحفظ دینا پڑا۔ میں نے اسے شادی کر لی اور یوں آسی مجھ سے بچھڑ گئی۔ خانم کو ان کی کہانی سن کر حقیقت دکھ ہوا تھا۔ اتنا تو کبھی ابو نے بھی امی کو نہیں چاہا ہوگا جتنا ہمدان انکل چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی خواہش پوری کرے، آمین۔ خانم نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا۔ وہ اندر نہیں آئے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ خانم ان کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی انکل کہ وہ آپ کے اور امی کے لیے بہتر کریں۔ وہ مسکرا کر آمین کہتے واپس جا چکے تھے اور خانم گہرا سانس لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آج کی یہ لڑائی جارڈن کو ہر قیمت پر جیتنی تھی۔ اسے اپنے مد مقابل شخص میں اپنا باپ نظر آ رہا تھا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ وہ لوگ بری طرح سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، بالآخر وہ جیت گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ باقی پیسے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی تھی اور موت کی دیوی نے مارتھا کو اپنا بنا لیا۔ ہم معذرت کرتے ہیں مسٹر جارڈن، ہم آپ کی مدر کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اسی پر بم کی طرح گرے تھے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ پورا ہاسپٹل سہم سا گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی موم، آپ نہیں جا سکتی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں فرش پر بیٹھ کر اتنا رویا تھا کہ لوگوں کو اس پر ترس آنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مری ہے مسٹر جوبل، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تصور میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں وہ اپنی ماں کے مردہ جسم سے لپٹ لپٹ کر رویا تھا۔ وہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور شخص ذہنی طور پر بہت کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ غش کھا کر گر گیا تھا۔ اسے اپنے جسمانی زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم اس کی روح پر لگے تھے وہ گہرے تھے، وہ نہیں بھرنے والے تھے۔ اینتھنی اس کے پیچھے آیا تھا، پھر اسے یوں ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر رو دیا تھا۔ کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ مارتھا کو اس کے ہوش آنے پر دفنا دیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ نہیں رویا تھا۔ اینتھنی کو اس پر پتھر کا گمان ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا لیکن اس کے اندر بہت سا طوفان پل رہا تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں جل رہا تھا۔